کی گنجائش، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ تو یہاں پر یعنی یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیماً آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا گیا تھا اللہ کے اس حکم سے۔ باقی یعنی ظاہر ہے سجدہ تعبدی تو تمام عبادتی سجدہ ساری امتوں میں حرام تھا، کسی امت کے اندر بھی جائز نہیں تھا۔ تو یہ سجدہ جو کرایا گیا تھا یہ تعظیماً سجدہ تھا۔ گزشتہ امتوں میں اس کی گنجائش بھی ہو، اور گزشتہ امتوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اجازت ہو، لیکن ایسی بہت سی چیزیں جس کو یعنی گزشتہ امتوں میں اجازت ہو اس امت کے اندر حرام کر دیا گیا۔ جیسے میں نے بتایا تصویریں بنانا، مورتیں بنانا اس امت کے اندر حرام کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ ذرائع تھے شرک کے، اور اللہ نے یعنی ذرائع کو بھی بند کر دیا، اسباب کو بھی بند کر دیا اس امت کے۔ تو یہاں پر یعنی یہ پہلی آیات کے اندر کہ جب ہم نے ملائکہ سے کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اب ہم نے حکم دیا وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، آدم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آپ رہیں، اسکن کے معنی سکونت اختیار کریں، رہائش اختیار کریں، سکونت سے ہے، اسکن امر کا صیغہ ہے، اسکن آپ رہیں، انت یعنی آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی بھی رہے، الجنت جنت، اور آگے کہا وَكُلَا مِنْهَا، اور دونوں کھائیں اس جنت میں سے، رغداً فراوانی کے ساتھ، بغیر کسی محنت اور مشقت کے۔ رغد کہتے ہیں اس چیز کو جس کے حصول پر کوئی محنت و مشقت نہ ہو، یہ رغد کے معنی ہے۔ اور چونکہ جنت کے اندر کوئی محنت اور مشقت تو ہوگی ہی نہیں کسی بھی چیز کے حصول کے لیے، اس لیے کہا گیا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو اور جیسے چاہو۔ حیث کے معنی حیثیت اور حیث کے معنی کیفیت، دونوں چیزیں ہیں، یعنی جیسے چاہو یعنی جو چاہو کھاؤ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ یہ اب یہاں پر اس آیت کے اندر دیکھو دو حکم دیے گئے، اسکن انت وزوجک، آپ اور آپ کی بیوی رہیں، اور آگے وکلا کے لیے دونوں کھائیں۔ تو یہاں پہلی آیت، پہلی چیز یہاں کہاں جا سکتا تھا؟ اتنا لمبا راستہ اختیار کیا قرآن نے، حالانکہ قرآن کریم کا عام اسلوب یہ ہے مختصر حکم دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ پھر آگے آپ اس میں سے سمجھتے چلے جاؤ، انبیاء علیہ السلام سمجھاتے ہیں، نبی سمجھاتا ہے، صحابہ کرام سمجھاتے ہیں، صحابہ کرام نبی سے سیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام پوری امت کو سکھاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے پہلا حکم الگ الگ کر کے دیا، اسکن انت وزوجک، یہ نہیں کہا اسکنا الجنت، تم دونوں جنت میں رہو۔ یہ انداز اختیار کر سکتے تھے، اس لیے علماء نے لکھا اس کے ذہن میں یعنی اصل تو رہائش کے اعتبار سے آدم ہے، اسکن انت وزوجک، اور بیوی اس کے تابع ہے، بیوی اس کے تابع ہے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ شوہر جہاں رہے گا بیوی کو وہیں رہنا ہوگا، رہنے کے اندر بیوی شوہر کے تابع ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں بیوی کہے کہ جی میں تو اپنے محل میں رہتی ہوں، میں محل کی رہنے والی ہوں، اور تم جو ہے اس مکان کے فلیٹ کے رہنے والے ہو، میں تمہارے ساتھ فلیٹ میں نہیں چل سکتی، نہیں رہتی، میں یہاں رہوں گی اور تم یہاں رہو، لیکن ہوں تمہاری بیوی، تو وہ بیوی نہیں۔ بیوی کو لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے، رہنے میں بیوی شوہر کے تابع ہوگی۔ تو یہاں اس لیے دیکھیں انداز، قرآن کریم علوم سے بھرا ہوا، آسان چیز نہیں ہے، اس کا انداز ہی ایسا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر دیکھیں پہلا حکم دیا اسکن انت وزوجک، آپ رہیں اور آپ کی بیوی رہیں، یہ نہیں کہا تم دونوں رہو، یہ انداز اختیار نہیں کیا، تاکہ یہ مسئلہ بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سکونت اور رہائش کے اعتبار سے یعنی بیوی تابع ہے شوہر کی، دونوں رہیں۔ اب
لیکن آگے کھانے پینے میں یعنی نہیں ہے، آگے کھانے پینے کے اندر کہا وَكُلَا، اور دونوں کھاؤ، یعنی کھانے کے اندر اب اگر اس کو چاول پسند ہے، اس کو سالن پسند ہے، تو شوہر یہ نہیں کہا نہیں میں تو سالن کھاؤں گا تم بھی کھاؤ، اس میں یہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ جو چیز اس کو پسند ہے اپنی پسند کے مطابق وہ کھا سکتی ہے اگر گنجائش ہو، اپنے شوہر کے گنجائش کو بھی دیکھے۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تو اپنی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، جیسے کہ فقہ کے اندر ہزاروں مسائل ایسے ہیں نفقے اور سکنے کے مسائل میں کہ نفقہ اور سکنا کتنا دینا پڑے گا بیوی کو، کتنا اس کو اوپر خرچ کرنا پڑے گا، تو ظاہر ہے جو شوہر کی حیثیت ہے اور جو شوہر کی مالیت ہے اس کے مطابق خرچ کرے گا۔ اب شوہر ہے تو بیچارہ 20,000 کا اور وہ اس سے مطالبہ کرے 20 لاکھ کا، 50,000 کا، تو یہ مطالبہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت ہی وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ کھانے پینے میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ اس کو پابند کرے کہ اس طرح سے یہی کھاؤ، ہے تو حیثیت کے مطابق ہے۔ یہ آگے آئے گا اس کی تفصیلات بھی سورہ بقرہ ہی کے اندر دوسرے پارے میں۔ لیکن یہاں دیکھو صیغے الگ الگ لا کر، یہ ہے کلام الہی، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو اس میں یہ کمالات نہیں ہوتے۔ آگے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا، اور دونوں کھائیں اس جنت میں سے، دونوں کھائیں اس جنت میں سے، رغداً، بغیر محنت اور مشقت اور فراوانی کے ساتھ، حیث شئتما، جو چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں سے چاہیں۔ اب ظاہر ہے جنت کے اندر تو محنت و مشقت ہے ہی نہیں، اور جنت کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ جناب یہ نہیں کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ، جو چاہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری خواہش ہوگی پوری ہوگی جنت میں۔ تو جنت تو ایسی جگہ ہے، وہ دنیا تو تھی نہیں، اس لیے فراوانی کے ساتھ، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے خوب کھائیں اور جیسے چاہیں۔ لیکن آگے ایک قید لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں قریب مت جانا اس درخت کے، وَلَا تَقْرَبَا، اور دونوں قریب مت جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم کیا ہوگا، تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یعنی کسی خاص درخت کے طرف اشارہ کر کے کہہ دیا اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب یہ کس چیز کا درخت تھا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ کہا نہیں گیا، کچھ کہتے ہیں گندم کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں انگور کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں زیتون کا درخت تھا، تو کیا کہتا بہرحال جو بھی تھا اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے جب اس کو مبہم چھوڑا ہے ابہام کے ساتھ، تو ہمیں کیا ہے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب یہاں قریب نہ جانے کا حکم دیا، اصل تو یہ تھا کہ اس درخت سے کھانا مت، حکم تو یہ تھا کہ اس درخت سے کھانا مت، لیکن حکم کا انداز کیا اختیار کیا، قریب بھی مت جانا۔ یہ ہے وہ سد ذریعہ، یعنی جب آدمی کسی چیز کے قریب جاتا ہے تو پھر مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یعنی اجنبی عورتوں کے ساتھ اختلاط کو منع کیا، اس طرح کی چیزوں کو منع کیا، اس اختلاط کو، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی مبتلا ہو سکتا ہے برائی میں، ورنہ تو کسی عورت سے ہاتھ ملانا، کسی عورت سے گپ شپ مارنا، اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ بھی ایک انسان ہے، آپ بھی ایک انسان ہے۔ ان دونوں میں اگر آپس میں کوئی بات چیت ہو، گپ شپ ہو، کوئی بات چیت ہو، ہاتھ ملانا ہو یا معانقہ ہو، تو اس میں کیا حرج ہے بظاہر؟ لیکن چونکہ یہ ذریعہ ہے آدمی کو زنا کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، یہ ذریعہ، اس لیے ان چیزوں کو بھی منع کیا۔ تو یہ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلا، دیکھو کہا اس درخت کے قریب مت جانا، قریب جانے میں کیا حرج تھا؟ منع تو کیا کھانے پینے سے کہ اس درخت سے کھانا مت، لیکن منع کر دیا اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ کیا ہوگا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ بس آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو آئندہ سبق میں عرض کریں گے اور اگلی آیات انشاءاللہ، لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے آج کے سبق میں کیا پڑھا۔ ایک تو یہ پڑھا کہ فرشتوں سے آدم کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی تھا،
یعنی انسان کا ادب اور احترام اور اس کی عظمت تسلیم کرانے کا سجدہ، عظمت کا سجدہ تھا، اور یہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا۔ سجدے کی اجازت کسی کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اور پچھلی امتوں میں جو ملتا ہے سجدہ کیا گیا تو پچھلی امتوں میں اس کی گنجائش ہو، لیکن جیسا کہ پچھلی امتوں میں بہت سی چیزوں کی اجازت تھی، لیکن اس امت میں اللہ نے چونکہ تکمیل دین فرمایا ہے اس لیے ایسی بہت ساری چیزوں کو بند کر دیا اور روک دیا۔ یہ آج کے سبب ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا جنت میں رہنے کا، ان کی رہائش، آدم کو اور ان کی بیوی کو، اس میں مسئلہ بھی بتلا دیا، اور دونوں کو حکم دیا فراوانی سے کھانے کا، لیکن ایک درخت سے منع کیا۔ وہ درخت اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی روایتیں ہزاروں ہیں کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، کائے کا تھا، اس کے بارے میں کسی صحیح حدیث کے اندر اور قرآن کریم میں کہیں تفصیل نہیں ہے۔ کس چیز کا درخت تھا یہ متعین نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے تعین کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ایک درخت تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جو بھی تھا اس سے منع کر دیا۔ اب آگے تفصیلات انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے اور صحیح سمجھ رکھی دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم علیک الثناء کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی ناراضگیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن کریم کے ساتھ صحیح تعلق و جوڑ نصیب فرما۔ اور یا اللہ اس پر صحیح عمل کی توفیق دے دے، اس کے ہر حکم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اور یا اللہ اس قرآن کریم کو ہماری زندگیوں کا معمول بنا دے۔ یا اللہ قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے، حشر میں ہمارا شافع بنا دے، ہمیں اس کی شفاعت نصیب فرما اور اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا جنت کے اندر۔ یا اللہ جنت میں ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما، اہل قرآن میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمیں تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے اموات المؤمنین ہیں سب کی مغفرت فرما دے، بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، دوست احباب، رشتہ دار جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، یا اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، سب کی مغفرت فرما، ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ Thank you.